السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے قبل والے ویڈیو میں نے بتایا تھا، انہی کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی کا ان کے مرنے کے بعد جسد عنصری کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں آنا، یہ اپنے مولوی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہی عقیدہ اگر نبیوں اور ولیوں کے بارے میں ہم رکھیں کہ وہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ ان کے یہاں غلط ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے علم ما فی الارحام کے بارے میں، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا ہے، اس کا عقیدہ بھی ان کے یہاں کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ان کے یہاں۔ اور یہی عقیدہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں اسی طریقے سے یہ لوگ لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب ایک ہے ارواح ثلاثہ، ان کی کتاب ارواح ثلاثہ ہے کہ جس میں یہ لوگ لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 132 پہ، صفحہ نمبر 132 پہ حکایت نمبر 146 کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، اور قوم کے راجپوت تھے اور حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ دیکھیے، اب یہ عقیدہ جو ہے ان کے بزرگوں کے لیے ہے، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہی عقیدہ ہم نبیوں اور ولیوں کے لیے رکھیں تو یہ ان کے ہاں غلط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ اور ہے ان کے یہاں، دیکھیے انہی کی کتاب یہی ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 201 پہ حکایت نمبر 253 لکھتے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا راؤ عبد الرحمان خان صاحب پنجلاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالت تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت دیکھیے، اب آپ ہی لوگ فیصلہ کیجئے کہ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہی عقیدہ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں آ جائے تو کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے انہی کی کتاب تقویت الایمان صفحہ نمبر 22 پہ کیا لکھتے ہیں؟ اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک ہے یا دو، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اب یہ ہے ان کا عقیدہ، اور وہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ان کی کتابوں سے وہ تھے ان کے واقعہ۔ اب دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، اگر دونوں صحیح ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عبداللہ خان کا جو واقعہ بیان کیا اور دوسرا ان کا واقعہ جو عبد الرحمان خان صاحب جو تھے ان کا واقعہ اگر مانا جائے اور اس عقیدے کو بھی مانا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، یا تو اگر ان کے عقیدے کو مانا جائے اور اس واقعے کو بھی مانا جائے تو ان کے اعتبار سے معاذ اللہ ان لوگوں نے ان کو خدائی منصب پر فائز کر دیا ہے، کیونکہ خدا کے سوا تو کوئی کسی کو ان کا علم ہے نہیں، لیکن انہی بزرگوں کو اس کا علم ہے۔ اب اس طریقے کے لوگ عقیدے رکھتے ہیں، لیکن ہم وہی عقیدہ اگر نبی اور ولی کے بارے میں رکھیں تو ان لوگوں کے یہاں کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ صورتحال کیا اس یقین کو تقویت نہیں پہنچاتی کہ ان حضرات کے یہاں کفر و شرک کی بحثیں صرف اس لیے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی حرمتوں کو گھائل کرنے کے لیے انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، ورنہ خالص عقیدہ توحید کا جذبہ اس کے پس منظر میں کار فرما ہوتا تو شرک کے سوال پر اپنے اوپر جو ہے بیگانے کی تفریق روانہ رکھی جاتی۔ بتائیے ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فریب کاروں اور ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.